والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کے تمام اراکین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس حساس موقع کے اوپر یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر بحث کی جائے، اور میں جناب اسپیکر حلفاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں جو بھی بات کروں گا اس کے اندر کوئی سیاسی ایلیمنٹ یا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی۔ ابتدا کرتا ہوں اس شخص کے اس جملے سے جس نے یہ کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کا درد ختم ہو چکا ہے، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور ان کے لیے دعاؤں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اب ہمارے استغفار کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے فلسطین کے مسلمان، جو کہ سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی سیاسی ایجنڈے کی سٹرگل نہیں کر رہے، ان کی سٹرگل قبلہ اول کی اور بیت المقدس کی حفاظت ہے، جو کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ فلسطین کے ہر بزرگ نے فکر امام حسین رضی اللہ کے اوپر عمل کیا، فلسطین کی ہر خاتون نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت پر عمل کیا، فلسطین کے ہر جوان نے عباس علمدار کا جو سنت تھی اس پر عمل کیا، اور فلسطین کا ہر بچہ علی اکبر اور علی اصغر کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم بحیثیت مجموعی مسلمان، میرا یہ بلیف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اب کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام بعد میں کیا، لیکن عالم اسلام کے حکمرانوں نے اس قتل عام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جناب والا، ایک اتحاد بنا تھا عالم اسلام کی افواج کا، اس کے سربراہ ہمارے پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب تھے۔ ان سے پوچھنا ہے کہ جناب والا 70,000 لوگوں کی شہادت کے بعد ابھی بھی کوئی حکمت عملی ہے یا ہم نے اپنے مفادات ہی کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ 80 لاکھ اسرائیلی اور 60 لاکھ کم و بیش عالم اسلام کی افواج، ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے سر۔ میں بحیثیت مجموعی خود اپنے آپ کو اس میں شریک کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ سر، جب وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، جب وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جب وہاں سے آنے والے امیجز دیکھ رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتے مسلمان ہونے کی ناطے سے۔ اور جو امت کا کانسیپٹ ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین نے دیا، لیکن آج ہم کہاں ہیں سر؟ آج پورا عالم اسلام کہاں ہے سر؟ آج ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے رہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا، کہ ہماری تمام اسلامی ممالک کے افواج کے جو سپہ سالار ہیں وہ تو حضرت خالد بن ولید کے جانشین بنتے، وہ حضرت عمر فاروق کے جانشین بنتے، وہ حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جانشین بنتے، وہ صلاح الدین ایوبی کے جانشین بنتے۔ لیکن افسوس
کہ ہم خاموش ہیں سر. اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والا میسیکر، یہ تو ہولوکاسٹ کو پیٹتے ہیں سر. یہ ہولوکاسٹ سے 10 ٹائمز بڑا میسیکر اور جینوسائیڈ ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں اور میرا بلیف ہے اور ہم سب کا بلیف ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کا کہ یہ زندگی کے چند سانس ہیں سر، جو ہم میں سے پتہ نہیں کس کے کہاں پر پورے ہو جانے ہیں، کب ہم نے آگے چلے جانا ہے. ہم اگلے جہان میں جا کر اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے سر؟ کیا ہم سے اس قتل عام کا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ان بچوں کا نہیں پوچھا جائے گا جن کی تصاویر نہیں دیکھی جاتی؟ اور وہ الفاظ ایک بزرگ کے، میں وہ الفاظ سن کے کانپ گیا جب اس کے 4 بچے سر شہید ہوئے جو 4 سے 9 سال کے درمیان تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ کے نبی سے کہنا کہ ہم نے تو قبلہ اول کے لیے اپنا خون دے دیا، لیکن آپ کی امت خاموش رہی اور آپ کی امت ہمارے اس قتل عام کی ذمہ دار ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں اس قتل عام کے سر. ہم خاموش رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے اندر شہید ہونے والا ایک ایک بچہ، ایک ایک شہید، خدا کی قسم سر ہمارے پورے عالم اسلام کی جتنے جرنیل ہیں ان کے سینوں پر لگے ہوئے تمغے، ان کے شولڈرز پر لگے ہوئے سٹارز، اس شہید کے قدموں کی خاک ان سٹارز اور ان سے زیادہ ہے سر. اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں نے حلفاً یہ بات کہی سر. یہ میرا نہیں، ہم پورے قوم کا غم ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ سر اس ریڈ زون کی تقدیس قبلہ اول کے شہید سے زیادہ نہیں ہے سر. اگر کچھ پاکستانی یہاں پر پروٹیسٹ کر کے پیسفل آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہماری سمجھ سے بالا ہے سر. ہماری سمجھ سے بالا ہے سر. سر میں نے حلفاً یہ بات کہی ہے جناب اسپیکر آپ سے مخاطب ہو کے کہ میں نے حلفاً یہ بات کہی، میں سیاست نہیں کر رہا سر. اگر کوئی بھی کرے گا تو میں اس پر سر مجھے کہیں گے میں لاکھ مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر میری حکومت بھی کرے گی تو میں بھیجوں گا سر. لیکن سر اس کا سوال کسی سے تو لیا جانا ہے کہ پی ایس ایل کے میچ میں آپ فلسطین کا جھنڈا نہ اٹھا سکیں، آپ کی گاڑی کے اوپر فلسطین کا جھنڈا ہو تو وہ سیکیورٹی زون میں نہ داخل ہو سکے. وہاں پر بچے کٹ گئے، لاشیں گر گئیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری ریاست تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے کو موقف اختیار کرتی، اور ہم چھوٹے چھوٹے ممالک کو ریلیف دینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سر. میں اس اے پی سی کا بھی سر میں جواب دے دیتا ہوں. اے پی سی کے اندر جب آپ تمام لوگوں کو اکراس دا بورڈ بلائیں گے تو فلسطین کے اوپر ہر ایک آئے گا سر. لیکن اگر ذاتی ناپسند اور پسند کی بنیاد پر بلائیں گے کیونکہ وہاں پر کرٹیسائز کرتا ہے، مجھے سر ایک ہماری ریاست کا آفیشیل موقف یہ جو تازہ میسیکر ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہے سر؟ ابھی تک خاموش ہیں سر. میں افواج پاکستان کے موجودہ سربراہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر، چیف صاحب آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ہمیں قرآن پاک کی آیات سے خوارج کے بارے میں بتلاتے ہیں. آپ یہاں کی بات کریں، آپ کو پتا ہے جوڈیشری آرمڈ فورسز کو ڈسکس کرنا نہیں تو چھوڑ. سر میں ڈسکس نہیں کر رہا، میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں سر. دوسرا سر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کوئی من پسند لوگوں کو اس میں جو سیکیورٹی کانفرنس اس میں نہیں بلایا تھا. لسٹیں آپ لوگوں نے اپنی دی تھی، ہر جماعت نے اپنی لسٹیں خود دی تھی، کسی کو امپوز نہیں کی. سلامتی کے اجلاس میں اس میں دو ہیں نا،
ایک تو ہمارا یہ تھا دہشت گردی کا جو میں اس کی بات سر. کر رہا ہوں. اس میں تو سب نے, آپ لوگوں نے اپنی لسٹ دی تھی, ہر جماعت نے اپنی لسٹ دی تھی, کوئی کسی پہ امپوز نہیں کیا گیا, من پسند نہیں تھی کوئی. نہیں سر, اس پہ فلسطین نہیں تھا ایجنڈے کے اوپر سر. نہیں, وہ ایک ایجنڈا تھا فلسطین پہ. ایک ہو چکی ہے ریزولوشن پاس 24 مارچ کو شاید. میں وہ اگر ریپیٹ سنوا دوں تو شرمندگی ہوگی. نہیں سر, شرمندگی 2 دفعہ یہاں سے نو ہوا تھا اس کے اوپر. سر مجھے کسی چیز کی شرمندگی نہیں, 2 دفعہ آپ لوگوں نے, میں نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہوگی, پھر سے کرتا ہوں. سر میں پھر سے کہا, پھر سے میری عرض سن لیں سر. اس لیے کنفائن یور سیلف ٹو. اور اگر فلسطین کا جھنڈا ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تو آج فلسطین پہ ہم ڈسکشن کیسے کر رہے ہیں ہاؤس میں؟ سر یہ میں آپ کا مشکور یہ ہوں, بھی ریڈ زون آپ نے موقع دیا سر. میں ریڈ زون کی تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں سر پرسوں کی. ہم کانسنٹریٹ کریں, جو مقصد ہے ہمارا, جو ہم ریزولوشن لانا چاہتے ہیں ان کی بات کیجئے. سر میں ڈی چوک کی آپ کو پرسوں کی تصاویر اگر آپ حکم کریں میں آپ کو لے کے آ جاتا ہوں. چوک میں فلسطین کا جھنڈا نہیں لا سکتے؟ نہیں لا سکتے سر. یہاں تو فلسطین کی ڈسکشن ہو رہی ہے, تو ڈی چوک کا دل ہے, خدا کا خوف کریں یار. جی آپ بات کیجئے. گو انٹو دا ڈیٹیل سر. میں پرنسپل کے اوپر آتا ہوں سر. سر بحثیت امت, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی صاحبزادہ صاحب. جی سر میں بس سر وائنڈ اپ کیجئے. جی سر میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں سر. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے OIC کی ہنگامی کانفرنس پاکستان کے اندر بلائے اور پورا عالم اسلام اکٹھا ہو کر, پورا آپ کی پورے اسلامی ممالک کی عوام آپ کے ساتھ ہے سر, وہ فوری طور پر اکٹھا ہو کر اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا جائے کہ اگر آپ یہ جینوسائیڈ بند نہیں کرتے تو پھر تمام ممالک کے اندر جہاد کا فتویٰ تو جاری ہو چکا ہے سر, تو پھر تمام عالم اسلام مل کر جہاد کا اعلان کرے. یہ اور اگلی چیز سر, میں ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ جو وہاں پر 20 سے 25 ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں ابھی تک, اور یہ ابھی کنفرم اعداد و شمار نہیں ہیں, ان کے حوالہ سے ہمیں فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے. ہم ان بچوں کو پاکستان میں لا کر ان کی تربیت کریں گے, ہم ان بچوں کو پاکستان میں لا کر ان کی خدمت کریں گے تاکہ یہ اگلے جہان میں ہمارے کام آ سکے. اور سر اہم ترین چیز یہ ہے
کہ کشمیر اور فلسطین یہ دو ایجنڈے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جس بات پر ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے سر، لیکن بدقسمتی سے آج یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہو چکے ہیں، کشمیر سے بھی اور فلسطین سے بھی۔ اور میرے لاکھ اختلافاتوں سر، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی قیادت کو کم از کم اس حوالے سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب کراچی میں غزہ مارچ ہوا ہے تو کسی آدمی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہ غزہ مارچ ہونے دیا سر۔ اگر میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر آپ یہاں اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے کے اوپر لوگوں کو نہ مارتے تو میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا، لیکن آپ نے مارا سر، آپ نے مارا لوگوں کو، آپ نے پارلیمنٹیرینز کی گاڑیوں کے اوپر سے فلسطین کے جھنڈے اتارے سر۔ کیا آپ اس جھنڈے کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے پنجاب میں پی ایس ایل کے دوران فلسطین کا جھنڈا اٹھائے، لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا سر۔ آپ نے کہا یہ جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، لیکن وہی بات کہوں گا سر کہ ہم میں سے ہر ایک نے جلد یا بدیر قبر میں جانا ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جانا ہے کہ جب قتل عام ہو رہا تھا، جب بربریت جاری تھی، تو تم لوگ کہاں پر تھے اور تم نے کیا آواز بلند کی؟ اور سر میں نے جب تقریر کی ابتدا میں یہ بات کی تھی تو میرے بھائی نے درمیان میں مجھے ٹوک دیا اے پی سی سر۔ میں نے حلفاً یہ بات کہی تھی کہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا سر، اور پھر اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس ایوان کی تقدیس ہے سر، تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اس ایوان سے 10 MN اٹھائے گئے تھے، تقدیس کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، میں نے تو نہیں کہا یہ بات، میں نے تو یہ بات قطعاً نہیں کہی کہ جن پارلیمنٹیرینز کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، میں تو یہ ایشو ریز ہی نہیں کیا سر۔ میں نے تو سر لوگوں کے گھروں میں جانے والے جو لوگ ہیں جو ان کی بچیوں کو اٹھا کے کہتے ہیں آ جاؤ وگرنہ تمہاری بچی کی ویڈیو بنانے کی، میں نے یہ بات ہی نہیں کی سر۔ I was talking فلسطین۔ اور آخری بات کروں گا سر کہ میرا خراج تحسین ہے کہ جب عمران خان کو، مہاتیر محمد کو اور اس وقت کی تمام اسلامی لیڈرشپ کو کہ جب فلسطین میں قتل عام ہو رہا تھا تو پاکستان کی آواز انٹرنیشنلی پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اٹھائی۔ یہ ریالٹی ہے، اسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا سر، یہ ریالٹی ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بیلاروس جانے کی بجائے وہ غزہ اتریں۔ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر، وہ بیلاروس جانے کی بجائے غزہ اتریں سر۔ وہ کسی چھوٹے ہم خود مقروض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلانی جگہ پر فیسیلیٹیٹ کریں گے، فلانی جگہ پر فیسیلیٹیٹ کریں گے، کہاں پر فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ہمارے پاس تو اپنی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اس ملک کے پاس۔ آج فلسطین کا بچہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، فلسطین کا بزرگ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، فلسطین کی عورتیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور جب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا رول تھا، کیونکہ سر ہم بچے تھے جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ مزائل اس کی رینج اسرائیل ہے، اس کی رینج تل ابیب ہے۔ آج کیا ہونے والا ورلڈ کپ ہو یا پاکستان میں ہونے والا پی ایس ایل ہو یا دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں ہونے والی وہ عیاشیاں اور تماشبینیاں ہوں، قبر کے اندر اللہ رب العزت اور اس کا نبی ان لوگوں سے پوچھے گا کہ جب امت کٹ رہی تھی، جب قبلہ اول پر قبضہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت اپنے کن عیاشیوں میں مصروف تھے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ شکریہ۔